ماہ ملکہ قسط نمبر 33 باب ملکہ۔ کوئی کہتا ہے خرد مند اسے، تو کسی کو گدھوں کی لگتی مہرانی ہے۔ ہر فیصلہ کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں اور کچھ مخالف۔ اس وقت المیرا انہیں کچھ مخالفین کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مصروف تھی۔ ہماری اپنی یہاں حالت ابتر ہے ملکہ، ہم کیوں لوگوں کی مدد کریں؟ مجھے خود آئے دن بخار یا سر درد رہتا ہے، بھلا میں کسی کے کیا کام آ سکتی ہوں؟ میرے تو خاندان میں سے کسی کو وبا نہیں ہوئی، تو پھر میں کیوں خون عطیہ کروں؟ آنے والی آدھی سے زیادہ عورتیں تھیں جن کے بہانوں کا خلاصہ کچھ یہ تھا۔ المیرا خاموشی سے سامنے والی کرسی پر براجمان ہر عورت کو سنتی، سمجھتی اور پھر ادوب کی طرف دیکھتی جو ان تمام مطالبات کو قلم بند کرنے بیٹھی تھی۔ حیرت انگیز طور پر کوئی بھی مرد بہانہ لے کر نہیں آیا تھا۔ جذبہ اثار ان میں غالب تھا جنہیں ابتدا سے ہی دینا سکھایا تھا۔ ہاتھوں کی مدد سے خود کو پنکھا جھولتے ملکہ نے نئے آنے والی سوالی کا سلام سرے کے خم سے قبول کیا۔ آنے والی عورت کا چہرہ ناک تک سنہری چادر سے ڈھکا تھا، لبوں کے گرد بھورا رنگ گہرا تھا اور ہاتھ داغدار۔ المیرا نے ایک پرجائزہ نگاہ سر تا پیر اس پر ڈالی۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف المیرا تھی جس کے کندھے کے پیچھے ابیل موجود تھی، المیرا کی دوسری جانب ادوب، جبکہ درمیان میں میز تھا جس کے پار وہ عورت تھی۔ عورت کی پشت پر دو سپاہی ملکہ کے لیے کھڑے تھے۔ ادوب کے سوال پر اس عورت کے بھورے ہونٹ مسکرائے۔ آپ لوگ خون کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس عورت کی آواز بے انتہا گھٹی اور کھردری تھی۔ المیرا کو سننے میں الجھن ہوئی۔ تو آپ کو یہ عدم یقینی ہے کہیں آپ کا خون مستحق افراد تک نہیں پہنچے گا؟ ادوب نے مزید سمجھانے کے لیے لب وا کیے جب اس عورت نے بات کاٹ دی۔ نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں آپ لوگ خون کیوں لے رہے ہیں؟ چادر کے پار سے المیرا دو گرم نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ادوب نے پلٹ کر ملکہ کو دیکھا۔ یہ ارادہ ملکہ کا اپنا نہیں ہے۔ المیرا کا رنگ ایک لمحے میں نچڑا۔ عورت کی مسکراہٹ جتاتی تھی۔ ادوب نے نظریں چرائی جبکہ ابیل نے نفرت سے ملکہ کو دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں خاتون؟ اس کے پتلے بھورے ہونٹ کھردرے چہرے پر پھیلے۔ المیرا کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اس کے راز کون فاش کر رہا تھا؟ تم کسی کو نہیں بچا سکتی ملکہ، یکدم اس کا لہجہ تیز ہوا۔ سب کے سب مارے جائیں گی۔ تم اپنے ہاتھوں سے ان کی جہنم کھود رہی ہو۔ تم کوئی مسیحا یا عظیم عورت نہیں بلکہ ایک کٹھ پتلی اور لالچ کی پرستار ہو۔ منہ سے کف اگلتے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ المیرا اور ادوب ہکا بکا ان لبوں کو ہلتا دیکھ رہے تھے۔ تم سب مارے جاؤ گے، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گی۔ تم سب کے سب میز پر ہتھیلیوں کے بل جھکتے۔ اس کا لہجہ اونچا اور بھیگا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، شاید کوسنا چاہتی تھی۔ یقیناً اس سے پہلے کہ وہ المیرا پر چپٹتی، پیچھے سے آتی دونوں سپاہیوں نے اسے کونیوں کی مدد سے دبوچتے دور دھکیلا۔ اس دھکم پیل میں اس عورت نے خود کو چھڑوانے کی مزاحمت کی جب ایک سپاہی نے کھینچ کر اس کے سر کی چادر اتار دی۔ المیرا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی گھن کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس عورت کا سر منڈا تھا، جگہ جگہ ضربے اور سلائی کے نشانات واضح تھے، مگر ایک جس چیز نے المیرا کی روح کو دہلایا تھا وہ تھی اس عورت کے بھورے چہرے پر آنکھوں کی کمی۔ اس کی دونوں آنکھوں کی پتلیاں آپس میں سلیقہ سے پروئی گئی تھی۔ وہ عورت حواس باختہ ہوئی۔ ادوب کو بے اختیار متلی آئی تو وہ پیٹ کے بل جھکی، جبکہ المیرا یوں تھی کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ وہ دونوں سپاہی اس عورت کے اطراف میں کھڑے تھے تو اب سمجھ آیا کہ وہ رونا کیوں چاہ رہی تھی اور کوسنا کیوں۔ وہ مار دیں گے۔ مسکراتے ہوئے ہچکی بلند ہوئی، ہونٹ مڑتے اٹھے۔ جسم ہچکولے لے لیتا یا کوئی طیش میں آتا، وہ سب کو مار دیں گے۔ المیرا منجمد وجود کے ساتھ یکٹک اس عورت کی نم ہوتی سلائی کو دیکھنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں پر لگائے ٹانکے بھیگے تھے۔ المیرا نے بے اختیار خواہش کی کہ ایک آنسو پھسل کر باہر آ جائے جب اس عورت کے ہونٹ اوپر کی طرف مڑے اور پھر ٹھہر گئے۔ جسم نے ایک آخری جھٹکا کھایا، منہ سے گہرے سرخ خون کا غبار آیا۔ وہ کھانسی۔ سن کھڑی المیرا کے چہرے پر خون کے چھینٹے آئے۔ وہ ایک مرتبہ کھانسی۔ اس کے بھورے لباس کا گریبان ناپاک ہوا۔ دائیں آنکھ کے پپوٹے پر ایک آنسو سلائی سے نکلتا ٹھہر گیا۔ المیرا نے خواہش کی وہ پھسل جائے، مگر کچھ
خواہشات کے پورے ہونے کی ضمانت قدرت نہیں دیتی۔ وہ عورت خون آلود چہرے اور گردن کے ساتھ کمر کے بل زمین پر ڈھہ گئی، آنکھیں سلائی شدہ، سر بالوں سے پاک اور جبڑا سرخ آلود۔ اگر یہ قیامت تھی تو اس سے خوف کھانا چاہیے۔ المیرا ابھی بھی اپنی جگہ بے حس و حرکت تھی جب ادوب نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس عورت کی نبض ٹٹولی۔ ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کا دل پھٹ گیا ہے، ابیل نے نبض پڑھتی ادوب سے کہا۔ ملکہ ابھی بھی پہلو میں ہاتھ گرائے کھڑی تھی، آس پاس سے مکمل جدا۔ ٹھہرا ہوا وہ آنسو اب انتظار کرتے خشک ہو گیا۔ خبر آگ کی طرح جنگل میں پھیلی، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے یقیناً تہہ خانے تک سب کو علم ہو چکا تھا ایک عورت کس حالت میں مری ہے، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی۔ اس کی لاش اٹھاتے لوگ طبیب کے کمرے میں رکھ کر آئے، مگر جب کچھ دیر بعد وہ لوٹے تو لاش کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس پہیلی نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آخر ایک نابینا لاش کہاں جا سکتی ہے؟ کیا ماہک ملکہ میں کوئی باغی ہو گیا تھا؟ ملکہ کے حجرے سے دور سرگوشیوں کے خانے میں ہال میں اس وقت ڈوبتے سورج کی کچھ کرنیں بکھری تھی، جبکہ وہاں موجود تیر انداز اپنا سامان سنبھالے مشق کر رہی تھی۔ سچ کہا جائے تو ہاتھوں سے کم وہ زبانوں کی مشق کر رہی تھی۔ میں نے آج سے قبل اس عورت کو قلعے میں کبھی نہیں دیکھا۔ کمان کی رسی کستے ایک گہری رنگت والی عورت نے سرگوشی کی گروہ کی صورت میں بیٹھی ان 4-5 لڑکیوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ تو پھر وہ کہاں سے آئی؟ ہو سکتا ہے نیچے تہہ خانے سے، میں نے سنا ہے وہاں یمنی مجرم قید ہے۔ گروہ کی لڑکیوں نے اظہار رائے کی۔ پیچھے سے آتی گلجان اب ان کے سروں پر ٹھہری۔ یہ چھوڑو اور یہ سوچو وہ گئی کہاں؟ شہزادی ابیل نے تو کہا تھا وہ مر چکی ہے۔ تم لوگوں کا بھی مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کھل کے اچانک آمد پر وہ لڑکیاں بوکھلا گئی، جمگھٹے سے یوں الگ ہوئی جیسے ایک دوسرے کو جانتی ہی نہ ہو۔ وہ عورت یمنی مجرم تھی اور اس کی لاش تہہ خانے میں گل رہی ہے۔ اب مزید کچھ جاننا ہے؟ پشت پر ہاتھ باندھے کرخت نگاہیں اپنی ساتھیوں پر جمی تھی۔ وہ اب بھی محافظ کے رتبے پر فائز تھی۔ کماری کے بعد وہ ان سب کی سربراہ تھی۔ تمام لڑکیاں اپنی جگہ سنبھالنے لگی۔ کتنی بار تم لوگوں کو سمجھایا کہ ہم نے جنگ کی تیاری کرنی ہے، زبان سے زیادہ ہاتھ چلایا کرو۔ کہہ بھی کون رہا تھا؟ کچھ لڑکیوں نے دل ہی دل میں سوچا، ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں محافظ؟ ان کی بزدلی پر گل کی بائیں آنکھ پھڑکی۔ ہم سب کر سکتے ہیں اگر ہم میں کرنے کی لگن ہو۔ استانی کا مزاج عروج پر تھا۔ آج اس جماعت کی شامت آئی تھی، لیکن ہم کمزور ہیں، ایک عورت منمنائی۔ کل کی زنانہ انا پر سیدھا وار ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تاعمر کمزور ہی رہنا؟ میں تم سب کے چہروں میں مضبوط اور زرک لڑکیاں دیکھتی ہوں۔ تم سب ہماری دنیا کا نقشہ پلٹ دو گے، تم سب۔ اور اب جو اس کا بھاشن شروع ہوا تھا تو 4 دن بعد ہی ختم ہوگا۔ اب اپنی چرب زبانی تلے وہ اپنے ڈر کو دبائے تھی۔ در حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ عورت آئی کہاں سے۔ یہ یمنی مجرم والی کہانی تو اس کی خود ساختہ تھی۔ المیرا کا نام روشن ہو گیا۔ المیرا شام سے اپنے کمرے میں قید تھی، پردے گرائے مگر روشنی کا راستہ نہ روکے۔ وہ بے حس و حرکت ہاتھوں کو گود میں رکھے بستر کی پائنتی پر مجسم تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی شل، زبان مخفل اور ہاتھ سختی سے آپس میں پیوست۔ اس نے بہت اموات دیکھی تھی، قتل غارت۔ جس دن سے آئی تھی تب سے اس کی آنکھوں کے سامنے پے در پے ہوئے تھے۔ پھر ایک اس عورت کی موت اسے اندر تک کیوں ہلا گئی تھی، وہ جو ایک دن پہلے کے واقعے سے ابھی تک نہیں سنبھل سکی۔ یہ موت اس کی بنیادوں میں آئی دراڑ کے لیے۔ یہ ایک گہری ضرب تھی۔ گندمی لباس جس کا دامن سبز تھا وہ پہنے المیرا کے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔ بھری گالیں بے رنگ اور آنکھیں فرش پر مرکوز۔ گلجان کی جگہ آج کمرے کے دروازے پر نہ جانے کون ایستادہ تھا۔ وہ مار دیں گے، اس عورت نے کہا اور خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ سب کو مار دیں گے۔ کون مار دے گا؟ اسے ایک بار پھر سے خون کے چھینٹے اپنے چہرے پر محسوس ہوئے۔ ان کی جلن اور بو اس کا سینہ جھلسا رہی تھی۔ طاقت کا خول چٹک چکا تھا۔ اندر جو منمنایا وجود تھا وہ خوف زدہ سی لڑکی کا تھا۔ اس کا سانس بھاری ہوا۔ اسے احساس ہوا جیسے کمرہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ ہتھیلیاں ایک بار بند کی اور پھر پھیلائی۔ وہ نم تھی، اس کی پیٹھ نم تھی، اس کی گردن پسینے سے بھرپور تھی، ماتھا، پاؤں کی ایڑی، گھٹنوں کا درمیان، وہ جیسے پانی کا بلبلا تھی جو ایک لمس پر بلبلا جائے۔ المیرا کا سانس بند ہونے لگا۔
اندھیرا، قید، خاموشی۔ اسے اب احساس ہوا کمرے میں ایک بھی مشعل نہیں تھی۔ کمرہ آوازوں سے پاک تھا، وہ تنہا تھی، وہ قید تھی۔ سانس کا نہ آنا ایک بے اختیار عمل تھا، سانس کی تلاش میں اونچی آواز نکالنا اس کا خود ارادی عمل تھا۔ سانس نہیں آیا، سانس نہیں آ رہا۔ او خدایا، وہ مر جائے گی، وہ خاموش اندھیرے قید میں مر جائے گی اور کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اٹھی اور سرپٹ دوڑتی ہوئی دروازہ پیٹا، یوں جیسے اس کے تشدد پر کھل جا سم سم ہو جائے گا۔ کچھ لمحات بعد اس نے خود ہی دروازے کی کنڈی کھولی اور راہداری میں بھاگی۔ دروازے پر کھڑی سپاہی گھبرا گئی۔ ملکہ کہتے ساتھ اس نے المیرا کا تعاقب کیا۔ وہ ننگے پاؤں سادہ سا حلیے بنائے راہداریوں میں دیوانہ باہر دوڑ رہی تھی۔ سپاہی اسے آوازیں دیتے روک رہی، مگر آج اس نے نہ رکنے کی قسم کھائی تھی۔ چلتے چلتے اگر شاذ و نادر اسے کوئی کھڑکی نظر آتی تو وہ ہاتھوں سے اسے پیٹنے لگتی۔ اس پر عجیب سی دیوانگی چھائی تھی، روشنی، شور، کھلی فضا۔ ہاں، اسے کھلا آسمان دیکھنا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے بس چار دیواری میں قید تھی۔ یوں ہی پہلی سے دوسری منزل اس نے سیڑھیاں پھلانگتے پار کی۔ غالباً سب لوگ رات کا کھانا کھانے میں مشغول تھے، تبھی راہداریاں خالی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، پاؤں بھی 2-3 مرتبہ لڑکھڑایا، مگر آج وہ اپنی منزل ڈھونڈے بغیر نہیں رکے گی۔ یکدم پیچھے پلٹ کر دیکھتے جیسے ہی اس نے راہداری میں مڑنا چاہا، اس کا زوردار ٹکراؤ کسی انسان سے ہوا۔ سامنے والے نے بروقت المیرا کو کوہنیوں سے تھام لیا، ورنہ آج اس کے ماتھے کا اللہ ہی حافظ تھا۔ المیرا کے بال چہرے پر بکھرے تھے، پرکشش نگاہوں میں وحشت تھی۔ کیا ہو گیا ملکہ؟ بھمن کی بہویں الجھ کر قریب آئی۔ اس کے لفظوں میں ایک مانوس سی نرمی اور کہیں اندر سختی بھی تھی، یوں جیسے المیرا کے ہاتھ کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ اس کو تباہ کر دے گا۔ تبھی پیچھے سے سپاہی آئی۔ بھمن صاحب، یہ اچانک اپنے کمرے سے نکل کر دوڑنے لگی تھی۔ اس کی الجھن پلک جھپکتے غائب ہوئی۔ المیرا نے اس کے بازوؤں کو سختی سے تھاما۔ مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کی منتظر تھی۔ بھمن نے سپاہی کو جانے کا اشارہ کیا۔ کھلی فضا، مجھے کھلے آسمان میں جانا ہے، وہ التجا کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ بھمن ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ کھڑکی، آگے بڑھتے اس نے نظر آنے والی چھوٹی کھڑکی پر ہاتھ رکھے۔ اسے کھولو۔ وہاں کوئی کنڈی، قفل کچھ نہ تھا۔ ناکام ہوتے اس نے نقش و نگار والی قد آمد کھڑکی کو ہاتھوں سے پیٹنا شروع کیا۔ بھمن ابھی بھی اپنی جگہ کھڑا اسے خاموشی سے دیکھتا گیا، چہرہ سلیٹ کی مانند کوڑا تھا۔ المیرا باقاعدہ کھڑکی پر مکے برسا رہی تھی۔ اس کے لوہے کو تھامتے اس نے کھینچا تانی شروع کی۔ کسرتی جسامت اور اونچے قد والا مرد قدم قدم چلتا ملکہ کی پشت تک آیا۔ یہ نہیں کھلے گی ملکہ۔ المیرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں کھلے گی، بھمن نے عام سے لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ کھڑکی سے ہٹائے۔ اس کا لمس کھردرا اور ناقابل اعتبار تھا۔ المیرا کو بے اختیار وہ ہاتھ یاد آیا جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ کیوں نہیں کھلے گی؟ گھٹی گھٹی آواز میں مرد کے کندھے جھنجھوڑے۔ بند کھڑکی کے پار سے اسے ایک آواز آئی، گھڑگھڑاہٹ کی۔ آسمان پر بادل گرجے تھے۔ شاید کیا وہ قید سے باہر کی دنیا کو بھول رہی تھی؟ المیرا پر خوف و ہراس کا ایک نیا دورہ نازل ہوا۔ اس کی گرفت بھمن پر کمزور ہوئی۔ یہ قید ہے نا؟ آنکھیں نہ چپکنے کی وجہ سے وہ سرخ ہونے لگی۔ یہ تنہا اندھیری قید ہے۔ بادلوں نے ایک زوردار آواز نکالی۔ بند کھڑکی کے شیشے سے منعکس ہوتی بجلی کی چمک عین سامنے کھڑے انسانوں پر پھیلی۔ المیرا کی پشت اندھیرے میں ہوئی اور بھمن کا چہرہ ایک پل کو مہربان سے خطرناک ہوا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور شہد بھوری نگاہوں والے مرد کے چہرے پر آئی ہنسی دوبارہ ہمدرد مسکان میں بدل گئی۔ المیرا کی دنیا ایک لحظے کو اوپر سے نیچے ہوئی۔ قدم آہستہ آہستہ بھمن سے دور جانے لگے۔ وہ خاموش کھڑا اس ملکہ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتا گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ پچھتاوے میں گھری عورت دھیرے دھیرے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی گئی۔ اس کے بال بکھرے اور آنکھیں پھیلی تھی۔ میں اس قید میں مر جاؤں گی۔ جسم پر کپ کپی طاری ہوئی تو اس نے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنا چاہا۔ آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ یہ میں نے کیا ظلم کر دیا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ المیرا پچھتا رہی تھی۔ المیرا عنایت محسن پچھتا رہی تھی۔ بھمن بہت آہستہ سے جھکا اور المیرا کو کوہنی سے تھاما۔ کھڑی ہو جائے ملکہ۔ المیرا میں مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ یہ جگہ قید خانہ رہ چکی ہے۔ قیدیوں کو روکنے کی خاطر یہاں کی ہر کھڑکی دروازہ ہمہ وقت بند رہتا ہے۔
ممن اس کے کان میں اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ المیرا ابھی بھی خود کلامی میں نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش کو قابو کرنے کی نیت سے وہ اپنی توانائی انہیں رگڑنے میں صرف کرنے لگی۔ ممن اب اسے سہارا دیتے دور لے جا رہا تھا۔ یہ سہارا غلط تھا، یہ ہاتھ بربادی کی طرف لے جا رہے تھے، یہ قدم ایندھن کے راستے کو جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد ممن کا کمرہ صاف ستھرا مگر بے سکون تھا۔ میز کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھے وہ سر اٹھائے سامنے والی دیوار میں بنے روشن دان کو دیکھ رہی تھی۔ اندر آتی ہوا کے ساتھ بے شمار ذرات تھے، مگر وہ روشن دان نہایت تنگ، اونچا اور جیل کی سلاخوں سے ڈھکا تھا۔ اتنے دنوں میں اسے یہ اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ قلعہ نہیں، قید خانہ ہے، یہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، تو وہ اس طرح سے آزاد کیسے؟ چاند کی ملکہ، کیا چاند سے ہم کلام ہے؟ پیچھے سے آنے والی آواز پر المیرا نے گردن نہیں پھیری۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں ایک رعبدار سختی تھی۔ مسکراتے چہرے اور پرسکون لہجہ میں کہتے ممن بادشاہ نے میز کی ایک طرف قہوہ رکھا، پی لیں۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے وہ بستر کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ سفید لباس بازوؤں پر چست تھا۔ المیرا نے قہوے کی پیالی کو دیکھا تک نہیں، نظروں کا زاویہ بہمن سے ہٹنے کا نام نہیں لے سکا۔ اس کے بالوں پر چاندنی ٹھہری تھی، سارے بال غیر قدرتی طور پر ایک رنگ کے تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، ایک آزاد ماحول سے اچانک تنگ چار دیواری میں آ کر رہنے پر دم گھٹنا ایک یقینی بات ہے۔ کیا یہ اصل ہے یا حقیقت؟ بہمن بولتے بولتے ٹھٹکا۔ چہرہ اٹھاتے المیرا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف زدہ سی الجھن تھی۔ تمہارے بالوں کا رنگ؟ انگلی سے اشارہ کیا۔ ان کا اصل رنگ کیا یہی ہے؟ المیرا کو اچھے سے یاد تھا، اپنی دنیا میں بہمن کے بالوں کے درمیان سنہرا رنگ بھی موجود تھا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ انجانے میں اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ المیرا کچھ پل اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ انسانوں کی کمزوریوں سے وہ بخوبی واقف تھی۔ مجھے کبھی کبھار یوں لگتا ہے جیسے میں کسی اور کی زندگی جی رہی ہوں، جیسے میرا مقام یہ نہیں، میں کہیں اور سے آئی ہوں، کوئی ایسی جگہ جو میرا مقام تھا۔ مما نے گہری سانس لی۔ غالباً آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ المیرا جانتی تھی اپنے خدشے کو مٹانے کا اس کے پاس اس سے بہتر موقع نہیں۔ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ ممن کی حیرت واجب تھی۔ المیرا کا چہرہ لہجہ ابھی بھی غیر مانوس تھا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں آپ کو جانتی ہوں، آج سے نہیں، کسی اور جہاں سے۔ ممن چہرہ جھکاتے مسکرایا۔ ہماری ملکہ کے سامنے اوقات کیا؟ المیرا نہیں مسکرائی۔ اس کے خالی خالی تاثرات کو بھانپتے ممن نے موضوع بدلا۔ آپ نے کیا دیکھا خواب میں؟ المیرا نے فوراً جواب دیا، جنت۔ ممن کی حیرانگی واپس آئی۔ روشنی کی دنیا اور بے تحاشا شور میں ہم ملے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اس عورت کی بے ڈھنگی باتوں کا معنی سمجھتا رہا۔ ساتھ رکھا قہوہ ٹھنڈا یک ہو چکا تھا۔ جب انسان کا دماغ تھکا ہو تو عجیب خواب آتے رہتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیں، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح المیرا کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ وہ ابھی بھی مرد کی نگاہوں میں ہی جھانک رہی تھی۔ وہ کچھ غیر آرام دہ ہوا تو گہرا سانس لیتے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ واہ کرتے اس نے المیرا کو عزت سے تعظیم دی۔ عورت نے پلٹ کر اسے دیکھا اور تب بھی وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ المیرا مسکرانے لگی، وہی کمینی سی مسکراہٹ جس سے اس کی آنکھیں چمکتی تھی اور سامنے والے کی زندگی اندھیر ہوتی۔ میں یہ سوال بہت جلد دوبارہ پوچھوں گی۔ وہ ایک شان سے کھڑی ہوئی اور لمبے ڈگ بھرتی بہمن کی ایک طرف سے ہوتے نکل گئی۔ بہمن ہکا بکا دروازہ بند کرتے باہر نکلا۔ یہ عورت کیا تھی؟ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ باب منصف۔ دنیا الٹی ہو جائے، سمندر میں پہاڑ نکل آئیں یا سورج کی جگہ لالٹین لٹک جائے، انسان ہر حال میں خود غرضی دکھائے گا۔ طویل السزار کا یہ تجزیہ دن بدن گہرا ہو رہا تھا۔ تو تمہارا کہنا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے اخراجات نہیں اٹھاتی؟ ایک طرف ادوب اور ملزم موجود تھے تو دوسری طرف دبیر اور وہ مظلوم۔ تخت پر ماہ نگار موجود اپنے ہاتھ سلا رہی تھی جب وہ دونوں جماعتوں سے مخاطب ہوئی۔ جی بالکل، یہ سچ ہے کہ یہ میرے بنیادی اخراج بھی نہیں اٹھاتی، جبکہ کہتی ہے کہ کام کاج کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ دبیر کے بغل میں بیٹھے کمسن لڑکے نے حلف اٹھایا، میں تمہیں جنگ سے پہلے بھی پالوں، پھر میں تمہیں جنگ کے بعد بھی پالوں۔ کیا ملازم ہو تمہاری؟ ماں بیٹے پر چلائی۔ ادوب نے اسے شانت ہونے کا کہا تو وہ ادوب پر بگڑ گئی۔ تمہارے باپ کو چاہیے تھا وہ تمہیں پالے، اولاد کی تربیت مردوں کا کام ہے، لیکن نہیں، اس کو تو بیماری کا شوق چڑھا تھا، اب بیٹھا ہوگا نیچے مریضوں کے بیچ۔
وہ تمہاری اولاد ہے اور وہ بھی نرینہ. تمہیں چاہیے کہ اس سے گھر کے کام کرواؤ اور اس کی حفاظت کرو. بچہ نگار کے فیصلے پر چوڑا ہوا. اور اگر تم سے نہیں سنبھلتا تو بیاہ دو اسے. غبارے سے ہوا ایک جملے کے بل پر نکلی. شادی کے ذکر پر ماں کی آنکھیں چمکی اور بیٹی کی زندگی بجھ گئی. نہیں، میں شادی نہیں کروں گا. مجھے کسی کی ملازمت نہیں کرنی. میں کسی کا ملازم نہیں. وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. ساتھ بیٹھے دبیر نے جمائی روکی. یہ سب غیر دلچسپ تھا. کوئی اس کی چڑھ سلاؤ. میں تمہیں تعمر کھلا پلا نہیں سکتی. 14 کے ہو چکے ہو تم. تمہاری شادی کی عمر ہے. بیٹا اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا. کیا ایسی ہوتی ہیں مائیں؟ ایسی ہوتی ہیں محافظ. مگر مجھے شادی نہیں کرنی. وہ رونے کے در پر تھا. دبیر نے شور سے تنگ آتے کان پر ہاتھ رکھے. اس کے لیے جو مناسب رشتہ ملتا ہے ڈھونڈ کر اسے فارغ کر دو. اگر جہیز کی خاطر مدد چاہیے ہوئی تو بیت المال سے رابطہ کرنا. ماہ نگار حتمی فیصلہ سناتے تخت سے اٹھ کے. جلتی مشعلوں والے اس کمرے میں وہ بچہ اب ایڑی چوٹی کا زور لگاتے اس فیصلہ کی مخالفت کر رہا تھا، جبکہ ماں کرسی پر نیم دراز ہوتے اب پرسکون ہو چکی تھی. بیٹے کا بوجھ اترنے کے بعد وہ خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی. باب خادم. پہلی منزل پر موجود باورچی خانہ تھوڑی سی سیڑھیاں اتر کر نیچے بنا تھا، یوں کہ اس کے دوسری طرف اوپری منزل کی سیڑھیاں جاتی تھیں. ہاتھ میں برتن اٹھائے باہر نکلتا فاتر اسلام چاروں ناچار کام کر رہا تھا جب اس کے قدم بیچ راستے میں جامد ہوئے. وہ جو بیزار سا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، سامنے کھڑی عورت کو دیکھتے رک گیا. میں کھانا لا رہا ہوں، ہال میں آ جاؤ. سر جھٹکتے وہ اس کی ایک طرف سے ہو کر نکلنے ہی لگا تھا جب عورت نے اس کی بات کی تردید کی. میں کھانا کھا چکی ہوں اور یہاں اپنے لیے نہیں آئی. تو پھر کیا برتن دھونے کے لیے آئی ہو؟ وہ خود کو طنز کرنے سے باز نہیں رکھ سکا. اگر کوئی اس پر انگلی اٹھاتا تو اس کے پاس نہایت آسان بہانہ تھا کہ یہاں ہر روز برتن دھونے میں ایک عورت بھی مدد کرنے آتی ہے. ساڑی کی طرح گندمی لباس لپیٹے اس عورت کے چہرے پر شفقت تھی. میں اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے کھانا لینے آئی ہوں. فاتر کا ذہن لمحوں میں خالی ہوا. دراصل میرا شوہر یہاں صاف صفائی کا کام کرتا ہے، مگر پچھلے 2 دن سے تیز بخار کی وجہ سے اس کی جگہ میرا بیٹا کام کر رہا ہے. میں بس ان کے لیے کھانا لینے آئی تھی کیونکہ مردوں کو کھانا ملنے میں ابھی وقت ہے اور میرے میاں نے دوائی ابھی کھانی ہے. فاتر کچھ کڑوا کہنا چاہتا تھا مگر ذہن ایک دم خالی تھا. چہرہ پھیرتے اس نے آہستہ سے کہا، جب ان کی اتنی ہی پرواہ تھی تو اپنے حصے کا کھانا انہیں کیوں نہیں دیا؟ وہ تلخ رہنا چاہتا تھا. میرے حصے کا کھانا میرا بیٹا کھا چکا ہے. وہ بیچارہ صبح سے کام کر رہا تھا، میں نے اسے نہیں روکا. فاتح نے حیران ہوتے فوراً اسے دیکھا. ابھی تم نے کہا کہ تم کھانا کھا کر آئی ہو اور لینے اپنے بیٹے اور شوہر کے لیے آئی ہو. میں کھاؤں میرا بیٹا کھائے، ایک ہی بات ہے. کیا عاجزی تھی. فاتح ساکت کھڑا رہا. اس کا پورا وجود اس عورت کے الفاظ کے بوجھ تلے دب گیا. وہ بھوک سے مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کے گھر والوں کا پیٹ بھرا تھا. وہ کون تھی؟ اس سے زیادہ اہم بات وہ کیا تھی؟ کس سیارے سے آئی تھی؟ فاتح نے آہستہ سے تھوک نکلا. ہمدردی کو قابو میں رکھتے اس نے دل نرم نہیں ہونے دیا. نہیں، اتنی جلدی نہیں. یہ بس ایک عورت ایسی ہے. باقی ساری، اس کی ماں، اس کی بہن رامین، المیرا اور بھی ان گنت عورتیں ایک سی ہوتی ہیں. اندر جا کر مانگو، دے دیں گے. جھکی نظروں کے باوجود بھی وہ دیکھ سکتا تھا کیسے عورت کا چہرہ کھلکھلا گیا. شکریہ ادا کرتے وہ فوراً سے باورچی خانے میں غائب ہو گئی. فاتح نے چہرہ اٹھایا تو اس کے گال شرم سے لال ہو چکے تھے. اس عورت نے اس کا شکریہ بھی کہا. کیوں؟ اس نے تو مدد بھی نہیں کی. ہاتھ میں تھاما سالن اب ٹھنڈا یک ہو چکا تھا مگر سوچوں کا گرداب اس آخری شکریہ پر جم سا گیا تھا. عورتیں کہاں احسان مند ہوتی ہیں فاتر اسلام. اس کے تجربے کی آواز آئی. سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. اس کے ضمیر نے تجربے کی آواز کو رد کیا. گردن کو دائیں بائیں ہلاتے وہ اعصاب کو قابو میں لایا اور ہال کی جانب بڑھ گیا. سالن وہاں رکھ کر واپس آنے کا وقت زیادہ نہ تھا. دور کہیں رات کا کوئی گھنٹہ پورا ہونے پر بلند گھنٹی کی آواز سنائی دی. فاتر کا مسکراتا چہرہ ایک دم مرجھا گیا. قدم بیچ راہداری میں سست ہوتے تھم گئے. اسے دوسری منزل کی سیڑھیاں اترتے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اچھے بھلے ماحول کا ستیہ ناش ہو گیا. المیرا بھمن کے ساتھ نیچے آ رہی تھی. وہ خاموش اکڑ کر چلتے مسکرا رہی تھی جبکہ بھمن کا چہرہ پرسکون تھا. وہ خود کو قابو کر چکا تھا. فاتر کی گرفت ہاتھوں میں موجود خالی برتنوں پر سخت ہوئی. اپنا رد و بدل اسے برداشت نہیں تھا. کوئی فاتر اسلام کی جگہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. المیرا کے ساتھ اسے ہونا چاہیے تھا. بھمن ایک غیر ضروری اضافہ تھا، کہانی کا ایک فالتو کردار.
अलमीरा ने फातिर की जगह किसी और को थमाई थी। गुस्सा क्यों करना आता? अलमीरा की क़यादत में चलना उस पर मकतूब था, यकदम जैसे उसे अपने ही जुमले ने जाल में जकड़ा हो। ये वो क्या सोच रहा था? अलमीरा की क़यादत में चलना उस पर मकतूब था। या खुदा, क्या उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, या फिर वो भी दबीर की तरह नशा में लग गया था? दूसरी तरफ वापस आओ तो अलमीरा खुद तो आगे बढ़ गई, जबकि भमन की नज़रों में पीछे खड़ा फातिर आ गया। खादिम खास का चेहरा उदास था, मगर हाथों में बर्तनों पर गिरफ्त यूँ थी जैसे तांबा नहीं, भमन की गर्दन। हल्की सी मुस्कुराहट उस तक उछालते वो मशीर आगे बढ़ गया। खादिम तो वो भी नहीं कर सका। जितनी मुश्किल से खुद को काबू किया था, उतनी ही आसानी से उसके सारे वजूद में गुस्सा एक खतरनाक लहर की तरह दौड़ा। बावर्ची खाने में आते उसने बर्तन पटक कर मेज़ पर रखे। आसपास काम करते 2-3 मर्दों ने झुरझुरी लेते उसे देखा। गहरे सांस लेता वो स्लेब पर झुका हुआ था। ये जज्बा बेनाम था। वो जानता था अपने बनाए मकाम पर नया चेहरा देखना दुश्वार है, जिसकी वजह से फातिर भमन से ज़्यादा अलमीरा पर गुस्सा था। मगर यही तो उसका सवाल है, उसे अलमीरा पर गुस्सा आ ही क्यों रहा था? आगे बढ़ते उसने पानी के मटके से पानी निकालते चेहरा तर किया। कसूर उसी का ही था कि एक औरत से उम्मीद लगा ली। औरतें होती ही मौका परस्त और लालची हैं। अलमीरा दोबारा मलका से एक औरत के दर्जे पर आ चुकी थी। उसकी माँ ने भी अपनी सहूलत की खातिर उसके बाप को छोड़ा, अपनी आसानी को बेटे की ज़रूरत पर फौकियत दी। अलमीरा और सदीक़ा में कुछ ख़ास फ़र्क न था। अपनी गलती मान लेना उस मर्द ने सीखा ही कब था? माजी के गर्दाब में फंसे वो खुद ही नतीजा अख्ज़ कर रहा था। जब पुश्त पर कुछ कदमों के रुकने की आवाज़ आई, काम करते मर्दों में बस वहाँ अब नजफ़ मौजूद था, जो दूर रखी देख से सालन एक निस्बतन छोटे बर्तन में निकाल रहा था। फातिह ने गर्दन ज़रा फेर कर पीछे खड़े वजूद को देखा और वहीं उसके दलाइल कमज़ोर पड़ गए। निज़ाम तो काफ़ी अच्छा संभाला है। एक हाथ पतलून की जेब में और दूसरे से चाकू का मुआयना करते उसने सरसरी अंदाज में तारीफ़ की। तुम मलका के ख़ास खिदमत गुजार हो। उसी चाकू की नोक से फातिर की तरफ इशारा किया, जिसने शिद्दत से ये चाहा कि भमन को अभी दिल का दौरा पड़े और वो मुँह बंद कर ले। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। मुझे वो टूटी बिखरी हालत में राहदारी में बैठी मिली थी। तुम कहाँ थे तब? फातिर ने जवाब न दिया, उल्टा बर्तन समेटने लगा। भमन अब चाकू को धीरे धीरे हाथ में घुमा रहा था। फातिर उसके सामने से होता एक तरफ रखे गंदे बर्तनों के अंबार की तरफ पलटा। वैसे एक नौकर होने की हैसियत से देखा जाए तो तुम में अकड़ कुछ ज़्यादा ही है। चाकू की स्लेब से टकराने की आवाज़ आई। कोई काम है तो उनके पास जाओ जिनके कदम चाटते हो। मेरे से तुम्हें लान तान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भमन के माथे की रग फड़की, जिसे वो बेहतरीन संजीदगी से काबू कर गया। मैं चाहूँ तो तुम्हें लम्हे में मरवा सकता हूँ। लहजे के पीछे गहरा जबर छुपा था। फातिर ने गर्दन नहीं फेरी। जान के सिवा लेने को कुछ है ही क्या तुम लोगों के पास? भमन का सब्र लम्हा बलम्हा छलकता रहा। कत्ल ना सही, तुम्हारी मलका के सामने मेरी एक गवाही तुम्हारी इज्जत नफ्स पर भारी पड़ सकती है। मुझसे खौफ खाओ खादिम। फातिर ने गहरा बेजार सांस हवा के सुपुर्द किया। आज वो तुम्हें अपना दम छला बनाए है, कल कोई और होगा। मैं किस किस से खौफ खाता फिरूं? मशरूब वाले गिलासों को एक दूजे में रखा। भमन ने कुछ तवक्कुफ के बाद एक नया हरबा आजमाया। वो उस आदमी के खौल में दरार देखना चाहता था। मुझसे खौफ खाओ क्योंकि आज मैं हूँ, और वैसे भी तुम्हारी मलका एतबार के मामले में खासी कच्ची है। बर्तनों को समेटते उसके हाथ थमे। ये ताना उसे अलमीरा पर नहीं, खुद के वजूद को कारी करता लगा। अंबर आंखों वाला नौकर अपना रद्द अमल ढांप न सका। लाशऊरी तौर पर गर्दन फेरी और तभी उसे भमन के होंठों का किनारा मुस्कुराहट में बदलते दिखा। जिस्म में गुस्से का समंदर ठाठे मार गया। वो सर था, पैर लर्जा था। अलमीरा बेएतबार थी। वो तस्लीम करता था, मगर किसी और की ज़बान से ये सुनना ये उसे गवारा नहीं था। भमन यूं ही मुस्कुराता बाहर की तरफ बढ़ गया। चाल में एक बेनियाजी और फतह थी। फातिर वही तांबे के बर्तनों को लर्जती उंगलियों से तांबे उसे दूर जाता देखता रहा। उसके कहे अल्फाज फिजा में अमर हो चुके थे, मगर फातिर का सवाल अभी भी वही था, उसे गुस्सा आ ही क्यों रहा है? मेरा ख्याल है कि मैं इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म कर दूं। आज के दिन के लिए मैंने आपको 2 एपिसोड्स दिए हैं और यकीन कीजिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इसको रिकॉर्डिंग करना। मतलब दरमियान में मुझे छींकें वगैरह आ रही थी
اور میں برداشت کر رہی تھی. آف کورس بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوگی یہ جو میں ایسے کر رہی ہوں نا، سانس لیتے ہوئے جو بند ہو رہا ہے میرا ناک، اس کی آواز آف کورس اریٹیٹنگ لگتی ہے. اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اب کیا لگ رہا ہے. یار اتنا پیچیدہ ناول لگ رہا ہے نا مجھے، مطلب اتنا کچھ ہو رہا ہے. اب وہ عورت کون تھی جو آئی ہے ملکہ کے پاس اور اس کے وہ آنکھیں سلی ہوئی ہیں اور وہ سر اس کے وہ گنجا ہے اور اس کی اتنی بری حالت، مطلب بہت ہی نا کوئی عجیب سی ساؤنڈ کر رہے تھے ساری چیزیں. اور فاتر کی وہ فیلنگس کا مطلب تھوڑی چینج ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، مطلب آ رہا ہے بندہ سیدھا ہو رہا ہے یہ. اور پھر وہ بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے، مطلب المیرا اس کو کہہ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم کہاں ہو، یہ وہ ان کی سچویشن یہ بھی ہے سارا کچھ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مطلب یار یہ پیرلل یونیورس ہوتا تو باقی سارے کرداروں کو ہونا چاہیے تھا باقی سارے کردار کی طرح. اگر بھمن بادشاہ کا، ہمیں بھمن ہی ہے نا، بھمن بادشاہ، میں غلط تو نہیں پڑھ رہی نا، تو اگر بھمن بادشاہ بھی ہے ادھر تو وہ اسی دنیا کا ہے، مطلب ہے نا. تو اس کی یادداشت، اگر وہ اس دنیا سے آیا ہے جس سے یہ آئے ہیں تو اس کی یادداشت بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن نہیں، وہ تو کوئی وزیر مشیر بنا ہوا ہے. اور پھر وہ قلعہ کا کیا سین ہے، وہ باہر نہیں نکل رہے، مطلب وہ ایک طرح سے خود کو قید سمجھ رہی ہے اور قید میں ہے. یار یہ قلعے کتنے بڑے ہوتے ہیں. مجھے ان قلعوں سے یاد آ رہا ہے وہ ارطغرل غازی کا جو ہوتا تھا، ارطغرل، پتہ نہیں میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں یا نہیں، وہ جو ڈرامہ لگا تھا تو اس میں اتنے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے اور وہ سارے یہودیوں کو مارتے تھے. تو وہ بھی بڑا مزے کا تھا ڈرامہ اور بہت بہت اس کی ہائپ بنی تھی ایک ٹائم میں. یہ کب ہوا تھا؟ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو تب پی ٹی وی پر لگا تھا. تو پھر جو اس کی ہائپ بنی تھی، او ہو بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا اور پھر اندھوں کی طرح دیکھا. مطلب پاکستان میں سب سے زیادہ وہ دیکھا گیا ڈرامہ. اور پھر اس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ سارے وہ آئے تھے جو کریکٹر تھے وہاں پر. اور کمرشل بھی میرا خیال ہے کہ حلیمہ سلطان نے کیا تھا اس کا. ان کے نام ہی تھوڑے بہت مشکل ہیں، ترکش لوگوں کے نام بہت مشکل ہوتے ہیں. تو مجھے وہ والی تھوڑی فیلنگ آ رہی تھی، قلعے کے اندر یہ وہ، تو وہ تھوڑا میں سوچ رہی تھی کہ وہ ڈرامے سے ریلیٹ کر رہی ہوں نا میں. اور پھر وہ منصف جو دبیر ہے، دبیر کا کریکٹر مزے کا ہے، مطلب مزے کا ان دا سینس کہ وہ بس من موجی انسان ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ تو بس اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ عورتیں ہی ڈومیننٹ. اور پھر ہماری میڈم گلجان بھائی بڑی سمجھدار بچی ہو گئی ہے اور وہ پوری چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. یہ تھوڑا سا سرپرائزنگ ہو رہا ہے کہ وہ کماری کی جگہ پر وہ آ گئی اتنی جلدی. کیا اس نے ٹریننگ لے لی؟ یہ تو بھائی بہت ہی جلدی ہو گیا نا کہ اس کو تیر چلانا آ گیا، نکمی کو، پہلے تو آتا نہیں تھا. اور پھر ابیل شہزادی بیچاری وہ پھنس گئی ہے اس کی جگہ پر، بلبل کی جگہ پر اس کو کنیز بنا دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور آگے کی ساری سچویشن کیا ہوتی ہے. تو پھر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.